اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے، اور میری جہالت نے پورا باغ تباہ کر دیا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ تم خوابوں میں کھو گئے اور ایسی چیزوں کی آرزو کرنے لگے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ انسان کو کچھ طلب کرنے سے پہلے اپنی آرزو کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو۔ جب دل کا آئینہ صاف اور پاک ہو جائے تو آب و خاک سے نقش دیکھے گا، نقش بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی دیکھ لے گا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، وقت ہمارے پاس ایک امانت ہے، صحت ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک چولا ایک درویش کے پاس امانت ہے، ایک چشمہ ایک گاؤں کے پاس امانت ہے، اولاد کے لیے وصیت ایک امانت ہے، جو راستہ بھول جائے اسے راستہ دکھانا۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے
जो तुम सिर्फ अपने ख्यालों में सोचते हो। सारी लज्जत तलब में है, असूल तो एक बेजान कैफियत है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। जिस तरह बारिश खुश्क जमीन को जिंदा कर देती है, उसी तरह उल्मा की सोहबत से दिल जिंदा होते हैं। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़रफ और माफ कर देना आला ज़रफी है। जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लगेगी, यानी सब्र से काम लिया करो। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही मंजिलें मिला करती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो अब तक ला हासिल रहा है। हम खड़े तो अल्लाह के सामने होते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। क्या ऐसी नमाज कबूल होगी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुद को जाने बगैर खुद को खोने की कोशिश आपको धोखे में डाल देगी। पहले तुम्हें खुद को जानकर अपने अंदर मौजूद हक को तलाश करना होगा। जब तुम्हारे दिल को वो तजल्ली मिल जाएगी तो फिर तुम सिर्फ हक की रजा के लिए काम करोगे। मार्फत का रास्ता अपने मुसाफिरों को हिकमत सिखाता है। बहुत से लोग उसे जानते हैं मगर बयान नहीं कर सकते। मगर मार्फत इत्बा और अताअत के बाद नसीब होती है। दुनिया में अपने तकब्बुर को पुकारने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। जो लोग कहते हैं बस मैं ही मैं हूं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर नहीं, शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। कामिल जात सिर्फ अल्लाह की है। हम सब महज उस रास्ते के मुसाफिर हैं। जिस चीज को भी तख्लीक किया गया है वो जरूर एक दिन खत्म हो जाएगी। जुल्म के पांव से जो फूल मसल दिए जाते हैं, खार बनकर वही पत्थर पे निकल आते हैं। वुजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके पास डिसीजंस पावर बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे लोग ज्यादातर शक्की मिजाज होते हैं, जिसकी वजह से वो डबल माइंडेड भी हो जाते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग ज्यादातर वही होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई फैसला नहीं लिया होता। उनके सारे फैसले हमेशा उनके वालिदैन ने लिए होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा खुद फैसले लिए लेकिन उनको हमेशा नुकसान हुआ, तो माजी के बुरे तजर्बात की वजह से वो डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 3, ऐसे लोग जिनका सामना हमेशा धोखेबाज लोगों के साथ हुआ। ऐसे लोग भी शक्की मिजाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच डबल माइंडेड हो जाती है। ऐसे लोग अपने फैसले को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं इस बार भी उनका फैसला ठीक होगा या नहीं, या उनको दूसरों की रजामंदी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तुम किसी नेक काम का पुख्ता इरादा कर लो तो मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद करता है। किसी के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि हर इंसान एक बंद किताब की मानिंद है, जिसके पहले वर्क पर कुछ और, जबकि अंदरूनी सफहात पर कुछ और तहरीर होता है। जो शख्स आपको खोना नहीं चाहता, उसमें ये 3 निशानियां जरूर होती हैं। नंबर 1,
وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ نمبر 3، وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بس ایک پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا۔ اللہ پاک کی محبت مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اللہ تعالی پر چھوڑ کر بے فکر ہو جا، وہ سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ فتنہ ہے وہ روزی جس پر شکر نہ ہو اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خاموشی کو چنا ہے میں نے کیونکہ بنا غلط ہوئے بہت کچھ سنا ہے میں نے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا بہترین عبادت ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں اکثر ان لوگوں کو دکھ تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے۔
اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ آپ کا معمولی صبر خوشیوں کے ہزاروں راستے بنا سکتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ رشتہ جس کی بنیاد اعتبار پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان پر اتنا اعتماد ہو کہ وہ کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی کبھی آپ کا برا چاہے گا، تو یقین کریں یہ محبت سے بھی کوئی بڑی چیز ہوگی۔ لیکن بہت سے لوگ محبت تو کر لیتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے پر رشتے میں اعتماد ہونا چاہیے، محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ صرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں، اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بیوقوف لوگ رشتوں کو ختم کرنے کا۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ جس شخص میں یہ 3 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ جاؤ وہ آپ سے دل سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہیں کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کریں جو آپ کو خوشی دے۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ یوں زندگی گزارتے ہیں گویا کبھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ یہ کفن یہ قبر یہ جنازے رسم شریعت ہیں اقبال، مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔
یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج اقبال، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں اقبال، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادائے خوار ہوگا۔ یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا اے اقبال، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں۔